کیا بلوچ ایک کھوئی ہوئی سلطنت کے وارث ہیں یا تاریخ کے وہ جنگجو جنہیں دنیا نے بھلا دیا؟ کچھ کہتے ہیں یہ بلوچ عربوں کی نسل سے ہیں، کچھ انہیں فارسی، ترکمانی اور بابلی مانتے ہیں، مگر سچ کیا ہے؟ کیوں انہیں اپنے وطن سے نکالا گیا؟ کیسے وہ جنگوں سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچے؟ اور کیا واقعی انہوں نے سندھ پر حکومت بھی کی تھی؟ یہ بلوچ قوم کی ایک جلاوطنی، غیرت اور بقا کی داستان ہے۔ بلوچ قوم کے متعلق کچھ روایات اس طرح بھی ہیں کہ بلوچوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بامپور سے ہوتے ہوئے یہ سیستان آئے، اور ان کا سربراہ حرین تھا جس کے 3 بیٹے تھے، میر جلال خان، میر علی اور نوس خان۔ ان میں سے میر جلال خان بلوچ قوم کے سردار بنے۔ مرزا خلیج بیگ لکھتے ہیں کہ بلوچ اصل میں حلب شہر سے آئے تھے، وہ بغداد سے ہوتے ہوئے بحرین، کرمان اور پھر مکران پہنچے۔ بلوچ قوم کی تاریخ کے مصرف محمد سردار بلوچ لکھتے ہیں یہ بلوچ کا لفظ سنسکرت زبان کے 2 الفاظ بل اور اونچا کا مرکب ہے جس کی معنی ہے بے حد طاقتور۔ گزیٹر آف انڈیا کے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 389 میں لکھا گیا ہے کہ بلوچ کا مطلب کھانا بدوش ہے۔ اولنگر کھانے کوف کا کہنا ہے کہ یہ بلوچ ترکمان نسل سے ہیں۔ اسپیگل اور ڈیمنس بلوچ کو ایرانی نسل سے کہتے ہیں۔ سرٹی اور ہولڈج کے مطابق یہ عرب نسل سے ہیں۔ سردار محمد خان گجکوری ان کو کلدانی اور بابلی اور نمرود کی نسل سے کہتے ہیں۔ فردوسی اور نور احمد خان فریدی کی تحقیق کہتی ہے بلوچ سامی نسل سے ہیں جو بحیرہ خدرج اور بحیرہ اسود کے رہائشی تھے، جو تشت لوت، کرمان، ایران سے ہوتے ہوئے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ مسلم مورخین ابن خلدون اور ابن اسحاق کی تحقیق کے مطابق بلوچ ایرانی عرب نژاد ہیں جن کا تعلق سام ابن نوح علیہ السلام سے تھا۔ مرزا خلیج بیگ کہتے ہیں جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے 680 عیسوی میں بلوچوں کو حلب شہر سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہ بغداد سے ہوتے ہوئے کرمان پھر ایران آئے۔ بلوچی شاعری سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت امیر حمزہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی شاعری میں کہا گیا ہے کہ کرمان کے بادشاہ میر شمس الدین نے ان کا والہانہ استقبال کیا کیونکہ یہ امام کے ساتھی تھے۔ اس کے بعد مکران کا بادشاہ میر بدر الدین بنا جس نے بلوچوں کو ایران سے نکال دیا اور یہ پاکستانی مکران میں آئے۔ سردار محمد خان گجکوری کے مطابق میر جلال خان بلوچ سندھ میں 1470 عیسوی کی دہائی میں نظام الدین عرف جام ننڈو کی حکومت میں آئے تھے۔ یہ تھی بلوچ قوم کے بارے میں چند روایات۔ پنجاب کے مغربی اور بالائی چراگاہوں میں بلوچ پناہ گزینوں نے کاشتکاری کی بجائے اونٹ پالنے اور چرانے کا کام اپنا لیا تھا۔ یوں لفظ بلوچ اونٹ کی پرورش کرنے کے لیے مخصوص ہو گیا، یہاں تک کہ سارے پشاور اور راولپنڈی، لاہور، امرتسر اور جالندھر اضلاع میں لفظ بلوچ کا استعمال صرف اور صرف اونٹ سوار کے لیے ہی ہوتا تھا، چاہے اس کی ذات کچھ بھی ہو۔ ملتان و ڈیرہ جات اضلاع اور شاہپور کے سوا بلوچوں کی آبادیاں خصوصاً دہلی، گڑگاؤں، کرتال، حصار، روہتک، لدھیانہ، امرتسر، گجرانوالا، فیروز پور اور راولپنڈی میں بھی ملتی ہے۔ بلوچ قوم کی تاریخ کے مطابق سر ڈینل ایبسٹن لکھتے ہیں کہ یہ خود کو قریشی عرب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی اولاد سے کہتے ہیں۔ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی تو یہ بلوچ شام کے علاقہ حلب میں قیام پذیر تھے اور امام حسین علیہ السلام کے حمایتی تھے۔ یہ تقریباً 680 عیسوی کی بات ہے۔ وہ ایران میں کرمان کی جانب نکل کھڑی اور کچھ عرصہ تک وہیں امن کے ساتھ مقیم رہے۔ اس عرصے میں ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی کہ شاہ انہیں اپنے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھنے کا خواہش مند ہوا، لہذا شاہ نے بلوچوں کے تمام 44 قبیلوں سے ایک ایک بیوی مانگ لی، لیکن بلوچ اپنی بیٹیاں کسی اجنبی کو نکاح میں نہیں دیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے 44 ٹرائب سے ایک ایک لڑکے کو
लड़की के कपड़े पहनाकर भेज दिया और करीब था कि ये पकड़े जाते उससे पहले ये वहां से निकल गए। वो जनूब मशरिक की तरफ केच मकरान और अफगानिस्तान और बहिराए अरब के साहिल की दरमियानी पट्टी से आगे बढ़े, लेकिन फिर जज़वी तौर पर सकूनत अख्तियार की और बिल आखिर इस इलाके में आन बसे जो आज बलोचिस्तान कहलवाता है। आखिरी हिजरत के वक्त इनका सरदार जलाल खान बलोच था, जिसके 4 बेटे रिंद, होत, लाशारी और कोराई थे, और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था जातो। आज भी रिंद और लाशारी गालिब नजर आते हैं। तमाम बलोच कबाइल अभी तक खुद को इन दोनों शाखों में से किसी एक के साथ ताल्लुक जोड़ने पर फख्र समझते हैं। चुनाचे होत से अपना सिलसिला जोड़ने वाले मजारी और दरेशक रिंद शाख से ताल्लुक के दावेदार हैं। ये केच मकरान में अपनी पनाह गजीनी के कोई 500 साल बाद रिंदो लाशारी और जत्तो कलात के करीबी इलाके शुमाल की तरफ बढ़े जो कोह सलमान के मगरिब में, रिंद शोरान में, लाशारी गंदावा में, जतोई सेवी में बस गए, जबकि खोसा, केच और होत मकरान में ही रहे। बलोची शुमाल में बोलान तक फैल गए थे, लेकिन बदही तौर पर इन्होंने अभी तक कोह सलमान में मुदाखलत शुरू नहीं की थी। लेकिन 15वीं सदी के वसत में तुर्कों या मंगोलों ने अपने अरगून सरबराह की क़ियादत में कच्ची और सिंध पर हमला किया और 1479 और 1511 में सिब्बी को 2 बार फतह किया। तकरीबन इसी दौर में बिराहिवी ऐसा कबीला था जिसने बलोच को कलात की जरखेज वादी से निकाल बाहर किया और इनके शुमाइली कबाइल पर अपनी हाकिमियत कायम कर ली। कलात के बलोच कबाइल दबाव पड़ने पर सिलसिला कोहिस्तान के साथ साथ पठानों को अपने आगे हाँकते हुए मशरिक में कोह सलमान की सिमत चले गए, जबकि सिंध के बलोचों ने वादी में फैलना भी शुरू कर दिया था। इनमें से कुछ बलोचों ने बाद मुल्तान के लांगा हुक्मरानों की मुलाजमत में फौजी खिदमात हासिल कर और दरिया के साथ जागीरें भी हासिल की थी। तकरीबन 1480 के बाद मलिक सोराब खान बलोच ने इस्माइल खान, फतेह खान और गाजी खान के नाम से 3 डेरों डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और फतेहपुर की बुनियाद रखी। इन्होंने सैदपुर के लोधियों पर गुलबा हासिल किया और जरीन डेरा जात मुजफ्फरगढ़ के आज़ाद हुक्मरान बन गए थे। इनका ये रुतबा आने वाली नस्लों ने 300 बरस तक बरकरार रखा। चुनाचे जनूबी बलोची मरहलावार वादी सिंध, चनाब, सतलज में फैल गए, जबकि डेरा गाजी खान के कबाइल अपनी पहाड़ियों से उतरकर नीचे कोह खिता में आए, जहां आज बलोचियों की मिल्कियत है। 1555 में जब हुमायूं दूसरी मर्तबा इंडिया में बतौर फातेह आया तो बलोचों का एक बहुत बड़ा जित्था इसके साथ चला गया। कहते हैं कि इस जित्थे में मरकजी तौर पर लिगारी, दरेशक, गोपांग, जतोई और रिंद शामिल थे। बलोचों के सरदार मीर चाकर खान मंटगमरी में रहते थे, जहां उस वक्त के हाकिम ने इन्हें खासा बड़ा लड़का अता किया था, जहां आज भी बलोच आबाद हैं। मीर चाकर खान बलोच वहीं पर फौत हुई और सतगड़ा मौजूदा जिला उकाड़ा में दफन किए गए। जदीद तहकीक के मुताबिक मीर जलाल खान के 2 बेटे और 1 बेटी माई जत्तो थी। माई जत्तो से चचाजाद मुराद खान वल्द नोस खान ने शादी की। इनसे जतोई, तड़त, शर, पोश, खरोस और जंगीजा वगैरह पैदा हुए और मीर जलाल खान की वफात के बाद रिंद बलोच कौम का नया सरदार बन गया था। इसके बाद मीर शेख खान और इनके बाद शहवार खान और इनके बाद सरदारी मीर चाकर खान रिंद के हिस्से में आई। उस वक्त 40,000 बलोच एक ही परचम के तले थे और इसके सिवा और भी बहुत से जाबलू कबाइल ने बलोची असर रसूख की वजह से खुद को बलोच में शामिल कर लिया था। बलोच कबाइल की 30 साला जंग की वजह से बहुत सारे बलोच कबाइल तंग आकर 1351 को सिंध और पंजाब चले गए और आज भी कसीर तादाद में ये वहीं आबाद है। बलोच कौम का सुनहरी दौर मीर चाकर खान से शुरू होता है, जिसकी तारीफ में एक डोमकी शायर ने फारसी में कहा है, जिसका तर्जमा ये है। बलोच एक दरख्त है जिसकी शाखें बेशुमार हैं, इस्लाम इनका ईमान है। ये पंजगाना नमाज अदा करते हैं और 30 रोजे रखते हैं।
شراب سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ ان کی منزل ستاروں سے بھی آگے ہے، جنت سے زیادہ شہادت کو پسند کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں میں یہ ہر دل عزیز ہیں۔ جب یہ شہ سوار میدان میں نکلتے ہیں، کابل، قندھار، دہلی اور دکن بھی ان کی تلواروں سے ڈرتے ہیں۔ عام طور پر بلوچوں میں سرداری نظام پایا جاتا ہے، جس کے 3 درجے ہیں: ایک اہم سردار قبیلہ، درمیانی سردار قبیلہ اور زیر دست سردار قبیلہ۔ ایک جائزے کے مطابق مزاری بلوچ کے 4 حصے ہیں اور 57 شاخیں ہیں۔ گورچانی کے 11 حصے اور 8 شاخیں ہیں۔ بگٹی بلوچ کے 6 حصے اور 44 شاخیں ہیں۔ مری بلوچ کے 3 حصے اور 22 شاخیں ہیں۔ رند بلوچ کے 25 حصے اور بے شمار شاخیں ہیں۔ اس طرح ہر بلوچ قبیلہ بہت سی شاخوں میں بٹا ہوا ہے۔ بلوچوں کو بلوچ کے علاوہ بروچ، مرمچی اور کابلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جنگجو اور غیرت مند قوم ہے۔ جب شابیک ارغون نے کچھی پہ قبضہ کیا تو کچھ بلوچ قبیلے سندھ کی طرف کوچ کر گئے، تو انہوں نے سندھ پہ 1783 سے 1843 تک حکومت بھی کی، جس حکومت کو آج ٹالپور حکومت کہا جاتا ہے۔ اور ٹالپور حکومت سندھ کی وہ آخری حکومت تھی جس کے بعد انگریز آئے اور انگریزوں کے بعد ڈائریکٹ پاکستان پر۔ دوستو، یہ ہے بلوچ قوم کی تاریخ جو ہم نے آپ کو تاریخی حوالوں سے بتایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔